آخر میں ہم بات کریں گے تاریخ اور اس سے جو متعلقہ علوم ہے اس کی، کہ جب کبھی ہمیں تاریخ پر کوئی تحقیق کرنی ہو تو ہمیں کن علوم سے مدد لینی چاہیے۔ اس میں ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے بے تحاشا علوم شامل ہیں، اور اس کو آپ بھی تھوڑا سا غور و فکر کر کے ہم معلوم کر سکتے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ یہ خود آپ معلوم کریں۔ میں صرف ایک مثال آپ کو بیان کر دیتا ہوں، اور وہ ہے ہماری جو جینیٹکس ہے، جس میں انسان کے جینز کا مطالعہ کیا جاتا ہے، ڈی این اے کا مطالعہ کیا جاتا ہے، وہ ہے۔ اب یہ کیسے کیا جاتا ہے، اس کی مثال میں آپ کو سمجھاؤں کہ ایک شخص، اس کی 5 اولادیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ڈی این اے کی جو لائن چل رہی ہے وہ پانچوں کے اندر سیم ہوگی، اگلی نسل میں بھی سیم ہوگی تھوڑی سی، یعنی کہ اب ڈفرینس آنا شروع ہو جائے گا۔ اس طرح چلتے 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 جب ہزاروں سال گزر جائیں گے تو ہزاروں سال کے بعد کی جو نسل ہوگی اس میں، اور جو پہلا شخص ہوگا اس میں بہت سارے اختلافات بھی ہوں گے ڈی این اے کے اندر، اور بہت سارے سملیرٹیز بھی ہوں گی، کچھ مشترکات بھی ملیں گے جو اس کی تمام اولادوں کے اندر ہوں گے۔ اب فرض کیجئے کہ وہ جو پوری قوم ہے وہ کسی جگہ پر آباد ہے، اور ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ان کے آباء و اجداد کون تھے، ان کا ماضی کیا ہے۔ تو جب ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے گا اور دنیا کے مختلف حصے میں ایک اور رہنے والے قبیلے کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے گا، اور جب یہ پتہ یہ چلے گا کہ ان کا ڈی این اے ان کا ڈی این اے کا جو گروپ ہے وہ سیم ہے، جیسے اس کے اندر حالہ گروپ آتا ہے اور بھی بہت سارے گروپس آتے ہیں، تو وہ سیم ہے، اور اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ کتنی ہے، اور درمیان میں جو جتنے بھی قبیلے ہیں ان کو بھی چیک کیا جا رہا ہوگا، تو پوری ایک لائنیج بن جائے گی۔ یہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ آخر کار آئے کہاں سے ہیں۔ مثال کے طور پر جب مختلف ڈی این اے اسٹڈیز کی گئیں تو اسے یہ پتہ چلا کہ جو انڈین سب کانٹیننٹ ہے اس میں 2 طرح کے بلڈ لائنز موجود ہیں، جس کو ہم اے ایس آئی کہتے ہیں، اینسیسٹرل نارتھ انڈینس اور اینسیسٹرل ساؤتھ انڈینس۔ اور اس میں جو اے این آئی کے لوگ تھے وہ زیادہ کلوز ہیں مڈل ایسٹ سے اور سینٹرل ایشیا سے اور یورپ سے، اور جو ساؤتھ کے لوگ ہیں وہ اس سے زیادہ مکس نہیں ہیں، اور وہ آسٹریلین سے زیادہ جن کے جو بلڈ لائن ہے وہ میچ کرتی ہے، اور یہ دونوں بلڈ لائن تقریباً 4,500 سال پہلے مکس ہونا شروع ہوئی ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں کہاں سے پتہ چلی؟ ہسٹری سے پتہ نہیں چل رہی، یہ براہ راست ہمیں کہاں سے پتہ چل رہی ہے؟ ہمیں جینیٹکس سے پتہ چل رہی ہے، اور پورا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک علم ہے جس کو ہم آرکائیو جینیٹک کہتے ہیں۔ تو اور بھی بہت سارے علوم ہیں جن سے ہم تاریخ کو سمجھنے کے لیے مدد لے سکتے ہیں، جیسے میں نے لینگویج کی یا لنگوسٹکس کی مثال آپ کو دی، اور ابھی جینیٹکس کی مثال دی۔ آپ نے اب یہ کام کرنا ہے کہ تاریخ کو سمجھنے کے لیے کون کون سے علوم ہمیں معاون ثابت ہو سکتے ہیں، ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں، وہ آپ نے گوگل پر سرچ کرنے ہیں، اور جو ہمارا ڈسکشن گروپ ہے وہاں پر آپ نے مجھے بتانا ہے۔ آخر میں آپ کو کچھ ٹاسک دے رہا ہوں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں۔